ساری جگہ اسلام لہراتا ہوا طارق ابن زیاد جب اسپین پہنچتا ہے، اسپین بھی افریقہ میں ہے، جب اسپین پہنچتا ہے تو طارق ابن زیاد اپنے ساتھ جن فوجیوں کو لے کر گیا تھا، جن کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے جب پہنچا تھا اور اسپین میں پہنچ چکا تو اس نے کہا ساری جگہوں پر ہم نے اسلام لہرا دیا ہے، پھیرا دیا ہے، اسلام کا جھنڈا پھیرا دیا ہے، محمد کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے، صرف اسپین باقی رہ گیا ہے، اب ہمیں اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اب ہم اسلام کی دعوت اسپین کے اندر دینے آئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجلاس کے صدر محترم مولانا مظہر صاحب، مخصوص لہجے میں دعوت دین کا فریضہ انجام دینے والی آپ کے علاقے کی ایک عظیم شخصیت فضیلت الشیخ مولانا سلیم الدین مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر معقر، معزز، محترم، ریسپیکٹڈ علماء کرام، معظم پور تھانہ کلیہ چک ڈسٹرکٹ مالدہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، بچوں،
کل موسم کی خرابی کی وجہ سے جلسہ تو ہوا، لیکن جس شان و شوکت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ آج موسم خوشگوار ہے، آپ لوگ بھی ایک اچھی خاصی تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ مجھے کل جو باتیں میں نے کہی تھیں میں اسی آیت کو آج بھی میں نے پڑھا ہے اور اسی کو مجھے آگے بڑھانا ہے۔ موجودہ دور میں ہم انتہائی پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی کنٹری، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والوں کو سکون اور شانتی مل رہی ہو۔ عراق کا مسئلہ ہو، ایران کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، سیریا کا مسئلہ ہو، اردن کا مسئلہ ہو، لبنان کا مسئلہ ہو، مصر کا مسئلہ ہو، کویت کا مسئلہ ہو، یا خود سعودی عرب کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کو کہیں سکون نظر نہیں آتا ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الکلۃ علی قصتها، کہ ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے گا جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان نوچ ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی ساری قومیں تمہیں نوچ ڈالیں گی۔ فقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری سنکھیا کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ قال بل انتم کثیر، کہا نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے۔ تمہاری سنکھیا کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس جھاگ کے مانند ہوگے، اس کوڑا اور کرکٹ کے طرح ہوگے جیسے سمندر میں سمندر کی موجیں اور سمندر کی لہریں کوڑا اور کرکٹ کو جہاں چاہتی ہیں ہانک لے جاتی ہیں۔ جیسے کچھ کوڑا پڑا ہے، کچھ گندگی پڑی ہے، ایک لہر آئی وہ ادھر چلی گئی، ادھر سے ایک لہر آئی کوڑا کرکٹ ادھر چلا گیا۔ تو جیسے کوڑا اور کرکٹ کو سمندر کی لہریں جہاں چاہتی ہیں وہاں لے جاتی ہیں، ایسے ہی دنیا کی ساری قومیں تمہیں اپنی انگلی پر نچائیں گی اور تم ناچو گے۔ اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ تمہارے دلوں سے اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں میں جو تمہارا رعب و دبدبا بیٹھا ہے وہ نکال لے گا کافروں کے دلوں سے۔
تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری طاقت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے دلوں میں، اللہ رب العالمین اس کو نکال دے گا۔ کل تک کافر ہماری مسجدوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بارات بند کر دیتے تھے، بینڈ بند کر دیتے تھے، کیوں؟ مسلمانوں کو گانا پسند نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدوں کے سامنے سے ان کے جلوس نکلتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج ہماری ہوٹلوں میں ٹی وی چل رہی ہے، ہماری شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبا جو بیٹھا وہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن، صحابہ نے کہا وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ کمزوری کیا ہے؟ وہن پیدا کر دے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دے گا، و کراہیت الموت، اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے، جلدی مرنا نہیں چاہو گے، کیونکہ تمہیں ڈر ہوگا کہ اگر ہم مر گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ ہوگا ہی نہیں۔ اس حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کیوں آج خوش نہیں ہیں، کیوں؟ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ 25 سال، 30 سال، 40 سال ایک جھگڑے میں رہے ہم لوگ، نجی عدالت سے مقدمہ فیصلہ ہوا تو ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ سے مقدمہ نکلا تو سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی طریقے سے ہم خاموش ہوئے کہ چلو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا، جیسا بھی کیا، جو بھی کیا، چلو 30-40 سال کی ذہنی الجھنوں میں جو ہم تھے کہ مسجد ہے یا مندر، بابری مسجد ہے یا رام جنم بھومی، چلو فیصلہ ہو گیا، معاملہ ختم۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب متھرا کا فتنہ اٹھا دیا گیا ہے، پھر کبھی کاشی کا فتنہ اٹھا دیا جائے گا۔ یہ تینوں فتنے ختم ہوں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا جائے گا۔ پوری زندگی لگتا ہے ایسا کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے تب تک ہم لوگ اور ہماری آنے والی نسلیں انہی فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں گی۔ اور جن ملکوں میں یہ فتنے نہیں ہیں وہاں ہمارے آپسی فتنے کون کم ہیں کہ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیجیے آپ، وہاں مسجد مندر کا فتنہ نہیں ہے، لیکن وہاں ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ شیعوں کی مسجدوں پر سنی بمباری کر دیتے ہیں اور سنیوں کی مسجدوں پر شیعہ بمباری کر دیتے ہیں۔ کوئی اس کا امام کو مارے ڈالتا ہے، کوئی اس کی امام کو ختم کر دے رہا ہے۔ عراق اور ایران کی اپنی ایک جنگ دیکھیے، سیریا دیکھ لیجئے، فلسطین کا حال دیکھ لیجئے۔ دنیا کے کسی بھی چپے میں اگر آپ جائیں تو مسلمان آپ کو خوش نظر نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ اگر تلاش کریں، اس کا ریزن اگر آپ تلاش کریں تو قرآن اس کا ریزن صرف ایک بتاتا ہے، بس۔ سینکڑوں ریزن نہیں ہے اس کے، 2-4 ہوں، 10-12 ہوں، 50-60 ہوں تو چلو ہم کس کو دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے ایک ریزن ہے، تم کاسے گدائی لے کر چوکھٹ پر بھیک مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو۔ مسلمانوں، تمہیں ہم نے بھیک کا کٹورا نہیں دیا کہ تم سب سے بھیک مانگتے پھرو۔ ہم نے کہا تھا کہ تمہیں بلندی دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، تمہیں ہم حاکم بنائیں گے، تمہیں ہم سردار بنائیں گے۔
تمہیں ہم اونچا رکھیں گے، تمہیں ہم پاور دیں گے، تمہیں ہم طاقت عطا کریں گے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہماری ایک شرط تھی، اور شرط یہ تھی کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومنوں تم غم نہ کرو. کتنا صاف اللہ کا وعدہ ہے. لا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ. لا تہنوا ولا تحزنوا. مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس نہ ہو جاؤ. وانتم الاعلون. ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہیں عزت بخشیں گے، ہم تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ باعزت انسان بنائیں گے. عزت تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے. دنیا تمہاری عزت کرے گی، تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہارے پیروں پہ گرے گی، تمہارے بنا کوئی کام نہیں ہوگا. ان کنتم مومنین. لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب تم پہلے ایمان والے بن جاؤ، پہلے تم مومن بن جاؤ. آج ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں. کتنا صاف جملہ کہا ہے. جب شرط ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اپنا وعدہ کیوں پورا کرے؟ مولانا جرجی صاحب، ہم شام کو آپ کے ہاں کھانا کھلائیں گے. ہم کھانا تب کھلائیں گے جب آپ میرے گھر پہ آؤ گے. شرط کیا ہے؟ ہم کھانا تب کھلائیں گے جب تم میرے گھر پر آؤ گے. جرجی صاحب جلسے کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور سلیم الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا کھلائیں، کیوں نہیں کھلا رہے ہو؟ سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مولانا صاحب میں نے شرط لگائی تھی کہ جب میرے گھر پہ آؤ گے تب کھلائیں گے، اسٹیج پہ تھوڑی ہم نے وعدہ کیا تھا. جرجی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں. سلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں مر جاؤ، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ میرے گھر آؤ گے تب کھلاؤں گا. اور ظاہر ہے جرجی صاحب نے اس شرط کو پورا نہیں کیا تو سلیم الدین صاحب بھی اس بات کے مجاز نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں. اللہ نے کہا ہم تمہاری نماز قبول کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ. جرجی صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے تھے. 12 بجے اٹھے، اذان کی آواز 12:15 بجے آئی اور مسجد میں ایسے ہی گھس گئے. کسی نے کہا جرجی صاحب نماز پڑھ لی. جی پڑھ لی. قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ تم نے وضو ہی نہیں بنایا. اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں 4 8 پڑھ لی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. اچھا میں 4 اور پڑھ لیتا ہوں. جھنجلا گیا. کہنے والا کہنے لگا 4 کیا 4000 بھی پڑھ ڈالو تو قبول نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ تم نے وضو نہیں بنایا. اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو تو پہلے وضو بناؤ. اللہ کہتا ہے تمہاری نماز ہم تب قبول کریں گے جب تم اچھی طریقے سے وضو بناؤ گے. وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں تو نماز نہیں. وضو کے لیے شرط ہے، نماز کے لیے شرط ہے وضو. جب وضو نہیں تو نماز نہیں. اذا فات الشرط فات المشروط. جب مشروط پورا نہیں ہوا تو شرط پوری نہیں ہوئی تو مشروط بھی پورا نہیں ہوگا. جب آپ کسی چیز کی شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اے مائک مین یہ مائک تو نے لگایا ہے، اچھی آواز دے گا تو پیسہ دوں گا. مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، آواز 100 آدمیوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ بھی مائک مین کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے آپ کی شرط کے مطابق مائک نہیں لگایا. اللہ کہتا ہے
ہم تمہیں بادشاہی دیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں عزیز بنائیں گے، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر کے دکھاؤ، پہلے تم پکے سچے مومن بن کر دکھاؤ۔ ہم نے جب بنیاد ہی چھوڑ دی تو ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس مائک کی بنیاد ہے تار، یہ تار آپ کھینچ لیں تو مائک آواز دے گا؟ نہیں دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میری مثال پر غور کیجئے گا، جو چیز اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی بلندی پر نہیں جاتی ہے، عزت نہیں پاتی ہے، بلکہ نیچے کی طرف جاتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آم کا پھل آم کے پیڑ پہ لگا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آم کا پیڑ ہے اور آم کے پیڑ پہ آم لٹکا ہوا ہے، اچانک ہوا چلتی ہے اور آم آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک آم ٹوٹتا ہے، وہ آم جب ٹوٹتا ہے تو وہ زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ تھوڑا گرم پانی آج منگانا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کھلا دیا آج، شروع سے ہی آج گرم، لیکن ابھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور بولتا ہوں تو اور اچھا ہوتا جاتا ہے، لیکن تھوڑا گرم پانی رکھیے۔ ہاں، تو آم لگا ہوا ہے، آم کا پیڑ، آم جب ٹکراتا ہے، ہوا چلی، وہ گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو وہ زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ سائنٹسٹ بتائیں، فلسفی بتائیں، وہ اوپر کیوں نہیں جاتا؟ گرم ہے نا؟ اب اتنا بھی گرم نہ ہو، اوکے، ویری گڈ۔ وہ نیچے گرتا ہے، اوپر کیوں نہیں جاتا؟ یہ مثال ہے، جب تک وہ اپنی جڑ اور اپنی بنیاد سے جڑا ہوا تھا تب تک اس میں دن پر دن مٹھاس بڑھ رہی تھی، کچے سے پکا ہوتا جا رہا تھا، اس میں مٹھاس آتی جا رہی تھی۔ شروع میں کھٹا پن تھا، بعد میں اس میں مٹھاس آ گئی، دن پہ دن چھوٹے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں دن پر دن ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جڑ کو پکڑے ہوئے ہے، لیکن جب اس نے اپنی جڑ سے رشتہ توڑ لیا، ٹکرایا اور ٹوٹا، جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، اپنے رشتے کو توڑا، تو وہ زمین پر آیا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اپنی بنیاد سے رشتہ توڑنے والا کبھی ترقی نہیں کرتا، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے۔ مسلمان کی بنیاد ہے ایمان، مسلمان کی بنیاد ہے اسلام، مسلمان کی بنیاد ہے قرآن۔ جب تک یہ ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، جب تک یہ ایمان سے جڑا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ دن پہ دن ترقی کرے گا، آگے بڑھتا جائے گا، لیکن جب ایمان سے رشتہ توڑے گا تو غیر مسلم اس کو لقمہ اجل بنائیں گے، کبھی موب لنچنگ میں مارا جائے گا، کبھی دہشت گردی کے الزام میں جیل کی سلاخوں میں جائے گا، کبھی میرے بھائیوں اس پر دوسری قومیں مسلط ہو جائیں گی اور اس کو ذلیل و خوار کر دیں گی، اس لیے کیونکہ اس نے اسلام سے اور ایمان سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ جب تک ایمان کے ساتھ جڑا رہے گا ترقی کرے گا، ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو آم کی طرح نیچے گرے گا، ترقی نہیں کرے گا۔ پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی، مولانا صاحب دیکھی نہیں ہے، اڑاتے بھی ہیں۔ جرجیت صاحب پتنگ اڑا رہے ہیں، ڈھیل دی اور اوپر گئی اور اوپر گئی اور اوپر گئی، ہوا اس پتنگ کو اوپر لے جا رہی ہے۔ وہ پتنگ جب تک اپنی ڈور سے جڑی ہوئی ہے، اپنی بنیاد سے اس کا تعلق جڑا ہے، اونچائی کی طرف جا رہی ہے۔
لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے، اس کے دھاگے کو، اس کے مانجے کو کاٹ دیتی ہے، اور جیسی اس پتنگ کا دھاگا کٹتا ہے، اس پتنگ کی ڈور کٹتی ہے، پھر آسمان اس پتنگ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا، ہوا اس کو اونچائی کی طرف نہیں اڑاتی، بلکہ جیسی اس کی ڈور کٹتی ہے وہ پتنگ ہچکولے کھاتی ہے، جمپنگ کرتی ہے اور کلا منڈیاں کھاتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے، اور زمین پر بیٹھے ہوئے نظر لگائے ہوئے چھچھورے لڑکے، اوباش لڑکے، مسلمانوں کے، ہماری اور آپ کی بگڑی ہوئی اولادیں، اسکولوں سے دور رہنے والی اولادیں، کالج اور یونیورسٹی سے دور رہنے والے بچے اس پتنگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور چھینا جھپٹی میں اس پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہ پتنگ تو بلندی کی طرف جا رہی تھی، وہ پتنگ تو آسمان کی طرف جا رہی تھی، اس پتنگ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، اتنی اونچائی پر جا رہی تھی کہ اڑانے والا بھی اس کو اگر اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کی بلندی اور ترقی کو دیکھ کر اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جب اس پتنگ نے اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کیا، اپنی بنیاد سے رشتہ توڑا، تو پھر وہ پتنگ آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، آسمان اس پتنگ کو اپنی طرف نہیں کھینچتا ہے، کیونکہ آسمان جانتا ہے اس پتنگ نے بنیاد چھوڑ دی ہے، ڈور سے اپنا رشتہ منقطع کر دیا ہے، اب اس پتنگ کا انجام یہ ہے کہ ذلیل ہوگی، نیچے آئے گی، اب ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ پتنگ ہچکولے کھاتے ہوئے نیچے آ جاتی ہے، اور نیچے آنے کے بعد لڑکے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو پھاڑ دیتے ہیں۔ مسلمان جب تک قرآن و حدیث کو پکڑے رہے گا، ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، تو اس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا، دنیا کی کوئی قوم اس سے اوپر نہیں بڑھ سکتی ہے، دیکھے گی تو یہی سوچے گی اتنا اوپر ہم کیسے جائیں۔ جب تک ایمان سے رشتہ مضبوط رہے گا کوئی اس وقت اس کو چھو نہیں سکتا، اور جب ایمان سے رشتہ توڑ لے گا تو جیسے پتنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ دیا۔ جرجی صاحب مثال تو بڑی اچھی دی ہے آپ نے، لیکن یہ مثال صرف یہی 1.5-2 گھنٹے تک کے لیے ہے۔ صبح ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے، ہم پھر کیرم بورڈ کھیلیں گے، پرسوں ہمارے گھر میں شادی ہوگی ہم پھر ڈی جے بجائیں گے، پھر شادی ہوگی تو پھر ہم بارات نہیں، ڈاکوؤں کو لے کے جائیں گے، چور اور لٹیرے جائیں گے بارات، لڑکی والے کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں، ایمان سے ہمارا رشتہ منقطع ہو گیا۔ پھر سن لو، ایمان سے جتنا مضبوط ہوگا ہمارا رشتہ، ہم ترقی کریں گے۔ ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات؟ اور جب بنیاد چھوڑ دیں گے، ایمان سے رشتہ کمزور ہو جائے گا، تو معاف کیجئے گا، سوری، ہم زمین پر آ جائیں گے، پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے تو ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے وہ بھی سن لو، جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے میرا نام محمد جرجیس، میرا نام محمد فلاں۔ اسلام کی، ایمان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پوری قوم ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا سوائے اللہ کی۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ اور اس کو میں یوں سمجھاؤں آپ کو کہ ابھی ایک پولیس والا معظم پور میں آ جائے، تھانے دار آ جائے، اس کے ہاتھ میں نہ پسٹل ہو، نہ بندوق ہو، نہ لاٹھی ہو، نہ ڈنڈا ہو، نہ AK-47 ہو۔ سنا ہے کہ یہاں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، بتاؤ کون کون پیتا ہے؟ بھلے ہی آپ نام نہ بتائیں، لیکن اس پولیس والے کے سامنے بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے۔ نہیں صاحب کوئی نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ نہیں صاحب آپ کو غلط سوچنا ملی ہے۔ وہ ڈانٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے،
نہ لاٹھی نہ ڈنڈا نہ پسٹل نہ بندوق، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے ڈر رہے ہیں. وہ اکیلا ہے، نہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے ڈر رہے ہیں. ہم اس کو کیوں نہیں مار رہے ہیں؟ ہم اس کو تھپڑ کیوں نہیں جڑ رہے؟ کیوں؟ وہ اکیلا ہمارے اوپر دھوس کیوں جما رہا ہے؟ ہم اس سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا ہے ضرور، لیکن اس کے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، آن ڈیوٹی ہے. ایک کال اگر کر دیا تو ابھی ہمارا پورا معظم پور چھاونی میں بدل جائے گا. اور پولیس والا بھی جو ڈانٹ رہا آپ کو، وہ بھی جانتا ہے کہ میں اکیلا آیا ضرور ہوں، لیکن میں سب کے اوپر جو حاوی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ سرکار کی طاقت ہے. ایک پولیس والا جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس سرکار کی طاقت ہے، ایک پولیس والا جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس گورنمنٹ کی طاقت ہے، سرکار کی طاقت ہے، تو وہ پورے مجمع پہ حاوی ہو جاتا ہے. پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن جب اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ دنیا میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے. غور کیجئے، سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے مسلمان، سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے مسلمان، ہندوستان پر بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے یہ مسلمان جب افریقہ پہنچتے ہیں تو افریقہ میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں. لیکن افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر ملتا ہے. افریقہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک سمندر دکھائی دیتا ہے. یہ مسلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا پھیل چکا ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو ان کو اسلام نظر آتا ہے، سامنے سمندر ہے. ان مسلمانوں کا ایک قابل ذکر نوجوان، نام ہے اس کا عقبہ ابن نافع، 2 رکعت سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سمندر کے پانی سے وضو بناتا ہے. نوجوانوں اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے گالوں پہ تھپڑ مارو. ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے. دائیں دیکھتا ہے تو اسلام، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے دیکھتا ہے تو پوری دنیا میں اسلام لہرا چکا ہے. سامنے سمندر آ جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، وضو بناتا ہے سمندر کے پانی سے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد وہ عقبہ ابن نافع سمندر کو دیکھتا ہے، سمندر کی لہریں جوش مار رہی ہیں، طوفان بھی آیا ہوا ہے. اس نے سمندر کے پانی میں طغیانی پیدا کر دی. سمندر کا پانی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہے، لیکن عقبہ ابن نافع کو نہ آندھی کی فکر ہے، نہ طوفان کی فکر ہے، نہ سیلاب کی فکر ہے، نہ سمندر کی لہریں جو جوش مار رہی ہیں ان کی فکر ہے. چیخ کر کہتا ہے، الہ العالمین، میں نے دائیں بھی تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میرے بائیں طرف بھی اسلامی اسلام ہے، میرے پیچھے بھی اسلامی اسلام ہے، میرے سامنے کوئی بستی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی کنٹری نہیں ہے، میرے سامنے کوئی گاؤں نہیں ہے، میرے سامنے کوئی شہر نہیں ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر بھی جوش مار رہا ہے. الہ العالمین، مجھے اس جوشیلے سمندر کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہو جائے اس سمندر کے پار بھی، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی تیری کوئی بستی ہے، تیرا کوئی ملک ہے جہاں تیرا کوئی بندہ رہتا ہے. اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا، میں لہرانے والی موجوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اٹھنے والے سمندر کے اندر ان موجوں کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کر کے، سمندر کو کراس کر کے اس ملک میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس
سٹی میں, اس کنٹری میں بھی جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں, جب تک تیرے نبی کا جھنڈا نہ پھیلا دوں, اس وقت تک میں چین سے سونے کا نام نہیں لوں گا, میں چین سے مجھے نیند نہیں آئے گی. لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سمندر کو پار کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے یا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب سوچو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے والوں, پتنگ اڑانے والوں, شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں, اپنا ایمان اپنے دل میں رکھ کر اس ایمان کے بارے میں سوچو کہ اس ایمان میں اور تمہارے ایمان میں کتنا فرق ہے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس وقت تک میں نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی کا جھنڈا نہ لہرا دوں. اور تم تو اپنے گھر پر بھی نہیں لہرا سکتے ہو. گھر تو چھوڑو, تم اپنے آپ پر بھی اسلام نافذ نہیں کر پائے ہو. اپنے گھر پر کیا کرو گے؟ اور اپنے گھر پر نہیں کر سکے ہو تو اپنے ملک میں کیا کرو گے؟ اور اپنے ملک میں نہیں کر سکے ہو تو ساری دنیا میں کیا کرو گے؟ میرے پیارے ساتھیو, ایک طرف اس ایمان کو دیکھو اور ایک طرف اپنا ایمان دیکھو. اس کے اندر جب ایمان آیا تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سمندر میں ہم اپنا گھوڑا ڈال دیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا. سمندر کی لہریں میرے گھوڑے کو بہا دیں گی. اس نے کہا جب لوگ اپنے پہ آتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں, اور اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ کون سا ایمان تھا جو سمندر کی جوشیلی لہروں کو بھی نہیں دیکھتا تھا اور کہتا تھا اللہ بس مجھے اتنا پتہ چل جائے کہ اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد بھی کوئی ملک ہے, کوئی شہر ہے, اور جہاں تیری مخلوق رہتی ہے. اللہ تیری عزت کی قسم میں سوؤں گا نہیں جب تک کہ اس بستی پر ہم محمد کا جھنڈا نہ پھہرا دیں. تم اپنی بہنوں کو بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکتے ہو, کلیا چک کی شاپنگ کرنے سے نہیں روک سکتے ہو, اپنی بیٹیوں پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو, اپنے گھروں پر اسلام کیا نافذ کرو گے؟ مولانا کیا ہوگا یو پی کے چناؤ میں؟ مولانا ہر جگہ یہ, پھر ایسا نہ ہو. وہ تو ہوگا. کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو یہ دن ہمیں بھی دیکھنا پڑیں گے, تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہم بلندی اس کو دیتے ہیں جو اپنی بنیاد سے جڑا ہوا ہو. ہم تو اپنی بنیاد سے رشتہ ختم کر چکے ہیں, ہم اپنی بنیاد سے رشتہ توڑ چکے ہیں. ہمیں بلندی نہیں مل سکتی, ہمیں عزت نہیں مل سکتی, ہمیں ترقی نہیں مل سکتی, کیونکہ بنیاد سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے, اور ہماری بنیاد ہے ایمان. یہ طاقت آ جاتی ہے ایمان کے بعد. ہمارے اندر یہ طاقت ہے. جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ خود ڈی جے بند نہیں کرا سکتا ہے. سوچیے آپ وہ کون سا ایمان تھا. ہم ذرا اس ایمان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کون سا ایمان تھا. تھوڑا سا کہ حکومتوں کو, سلطنتوں کو پلٹتے ہوئے طارق ابن زیاد, ساری جگہ اسلام لہراتا ہوا طارق ابن زیاد جب اسپین پہنچتا ہے, اسپین بھی افریقہ میں ہے, جب اسپین پہنچتا ہے تو طارق ابن زیاد اپنے ساتھ جن فوجیوں کو لے کر گیا تھا, جن کشتیوں میں بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے جب پہنچا تھا اور اسپین میں پہنچ چکا تو اس نے کہا ساری جگہوں پر ہم نے اسلام لہرا دیا ہے, پھیلا دیا ہے, اسلام کا جھنڈا پھیلا دیا ہے, محمد کا دین ہر جگہ پہنچ چکا ہے, صرف اسپین باقی رہ گیا ہے. اب ہمیں اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے, اب ہم اسلام کی دعوت اسپین کے اندر دینے آئے ہیں. نوجوانوں کیا میرا ساتھ دو گے؟ طارق ابن زیاد کی فوج نے کہا بالکل, ہم تو آئے اسی لیے تاکہ آپ کا ساتھ دیں. طارق ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اس بستی میں اسلام کا جھنڈا لہرے, محمد کا دین ترقی کرے, تو سب سے پہلے جن کشتیوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو ان کشتیوں میں آگ لگاؤ. ہائے ہائے, جن ناؤں میں, جن کشتیوں میں بیٹھ کر تم آئے ہو ان کشتیوں میں تم آگ لگاؤ.
ان فوجیوں نے کہا کہ ہم آگ کیوں لگائیں؟ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد پھر ہمیں اپنے گھر بھی تو جانا ہے. اگر کشتیوں میں آگ لگ گئی تو ہم سمندر کو پار کر کے اپنے گھر کیسے جائیں گے جب کشتیاں ہی نہیں رہیں گی؟ طارق ابن زیاد نے کہا پہلے ناؤ اپنی ساری کشتیاں جلاؤ. جب ساری کشتیوں میں آگ لگا دی گئی تب طارق ابن زیاد نے کہا اب سنو، اب تم اچھی طریقے سے لڑو گے اور اچھی طریقے سے مقابلہ کرو گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر جانے کی فکر نہیں ہوگی. ایمان دیکھیے کسی کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے. سنو، ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، گھر واپس جانے کا سپنا اب تمہیں نہیں دیکھنا ہے. اب اس اسپین کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے. اب اس کے دو ہی راستے، یا تو زندہ رہنا ہے تو محمد کے دین کے لیے لڑنا ہے اور جھنڈا لہرانا ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکے ہو تو لڑتے لڑتے اپنی جان دے دینا ہے اور شہید ہو جانا ہے. ان دو راستوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. گھر واپس جانے کا تصور اور اس کی وچار، اس کا اپنے دماغ سے، اپنے مستقبل سے، اپنے مائنڈ سے نکال دو، اپنے برین سے اس بات کو نکال دو کہ تمہیں گھر واپس جانا ہے. اب اندلس میں رہنا ہے، اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، زندہ رہنا ہے تو لڑنا ہے، اسلام پھیلانا ہے، یا پھر مر کر شہید ہو جانا ہے. دو تیسرا راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت طارق ابن زیاد کے اندر، جس نے کشتیوں کو جلا دیا تاکہ ہمارے کسی فوجی کو دیکھا ہے ہم ہار جائیں گے، یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمیں مار دیں گے، بھاگا سمندر کے پاس آیا، کشتی اٹھائی اور لے کے چلنے لگا. نہیں، جب کشتیاں ہی جلا دی گئی تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں ہے. اب لڑنا ہے، یا تو اسلام پھیلانا ہے زندہ رہ کر، یا مر کر شہید ہو جانا ہے. دونوں صورتوں میں گھر نہیں جانا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کا تصور تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی. کیا کہو گے مولانا؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. جو آدمی رات کے 12 اور 1 بجے، جس کی ایمان کی طاقت یہ ہو کہ اس کی نظریں موبائل پر ہوں اور وہ دیکھ رہا ہو ابھی تو 1 GB باقی ہے، 1.5 GB روز مل رہی تھی، یہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے اس کو بھی استعمال کر لو، تو بجائے اس کے کہ اس کو قرآن کی آیتیں اور قرآن کی تلاوت سننے میں، کسی عالم کی تقریر سننے میں وہ 1 GB ختم کر دینی چاہیے، لیکن وہ لا یعنی اور بیہودہ چیزیں دیکھ کر وہ 1 GB ختم کر رہا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ، مومنو تم پریشان مت ہو، مومنو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی کو حکومت دیں گے، تم ہی کو سرداری دیں گے. شرط یہ کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. تو حضرت خنسا، عورتیں آئی ہیں نا ماں بہنیں، سنو، تمہاری نکیل کسنا زیادہ ضروری ہے. اور سنو، وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ خنسا جو اسلام لانے سے بہت بڑی شاعرہ تھی. پہلے تو خنسا کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن کرا دوں. بہت بڑی شاعرہ تھی اور بہت بڑی بزنس مین تھی. مکے میں جب آتی تھی اور اکاس کا میلہ جہاں لگتا تھا مکے میں، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا، خیمہ، اور اس خیمے کے باہر لکھا جاتا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی شاعرہ، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی خاتون، اتنی قابل عورت. لیکن اسلام لانے سے پہلے اس کی حالت دوسری تھی. جب وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس کا ایک بھائی معاویہ، کافروں نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا، قتل کر دیا. خنسا اپنے بھائی معاویہ کی یاد میں بوڑھی ہو گئی، بار بار اس کو یاد کرتی رہی.
خنسا کا دوسرا بھائی تھا صخر. خنسا کا دوسرا بھائی تھا صخر. صخر نے اپنے بھائی معاویہ کا بدلہ لینا چاہا. دشمنوں کو پتہ چل گیا. دشمنوں نے خنسا کے دوسرے بھائی صخر کو بھی قتل کر دیا. جب صخر بھی قتل کر دیا گیا تو خنسا اپنے دونوں بھائیوں کی جدائی میں پریشان ہو گئی. اس نے شعر پڑھنا چھوڑ دیا. لیکن اپنے بھائی کی جدائی میں جو وہ شعر پڑھا کرتی تھی, اس شعر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صخر کے مرنے کے بعد خنسا کو کتنی تکلیف ہوئی. وہ جب بھی سورج نکلتا تھا اور سورج غروب ہوتا تھا تو خنسا کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس. عربی کا یہ شعر پڑھا کرتی تھی خنسا. اے سورج تو کیوں نکلتا ہے, اے سورج تو کیوں طلوع ہوتا ہے, اے سورج مت نکلا کر, اے سورج تو کیوں چمکتا ہے تو مت چمکا کر. یذکرونی طلوع الشمس صخرا, اے سورج جب بھی تو نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے, مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے. اور جب سورج ڈوب جاتا ہے, رات آ جاتی ہے, تو خنسا کہتی ہے اذکرہ لکل غروب شمس, اے رات تو کیوں آتی ہے, اے سورج تو کیوں غروب ہوتا ہے, اے سورج تو کیوں چھپ جاتا ہے, اے اندھیرا تو کیوں آتا ہے, اے رات تو کیوں آتی ہے. جب بھی تو آتی ہے اور میں بستر پر جب سونے جاتی ہوں تو مجھے صخر کی یاد آتی ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ سورج نکلا ہو اور میں نے اپنے بھائی صخر کو یاد نہ کیا ہو, اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب میں بستر پہ سونے جاتی ہوں تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد نہ آتی ہو. یہ خنسا کا وہ حال ہے جب وہ اسلام نہیں لائی تھی, ابھی کافر تھی. اپنے بھائی کی جدائی میں اتنا روتی تھی کہ صبح بھی روتی تھی اور شام کو بھی روتی تھی. سورج نکلتا تھا تب بھی یاد کرتی تھی, اور رات کو جب بستر پہ سونے جاتی تھی تب بھی یاد کرتی تھی. لیکن یہی خنسا سن 8 ہجری میں اسلام لاتی ہے, اور سن 16 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جنگ قادسیہ ہوتی ہے. تو یہی خنسا جو کبھی اپنے بیٹوں, جو کبھی اپنے بھائیوں کو بھول نہیں سکی تھی حالت کفر میں 8 ہجری سے پہلے, لیکن جب 8 ہجری کے بعد اسلام لائی تو ایمان لانے کے بعد اس کے اندر کیا طاقت آئی شاید آپ کو نہیں معلوم. سنو اس کے اندر کیا طاقت آئی. وہ خنسا جو اسلام سے پہلے اتنی کمزور تھی کہ سورج نکلتا تھا تو کہتی ہے کیوں نکلتا ہے, مجھے صخر کی یاد دلا دیتا ہے. رات آتی ہے تو کہتی ہے کیوں آتی ہے رات, مجھے صخر کی یاد آ جاتی ہے. یعنی مجھے نہ دن میں چین نہ رات میں سکون, مجھے میرے بھائی کی یاد آتی. لیکن جب ایمان لاتی ہے 8 ہجری میں اور 16 ہجری میں جب جنگ قادسیہ ہوتی ہے تو اپنے 4 بیٹوں سے کہتی ہے بیٹو, ہائے ہائے ہائے, ڈی جے بجانے والوں سنو, کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو, اور 250-300 آدمیوں کی بارات لے کر, چوروں ڈکیتوں کو لے کر لڑکی والوں کے گھر چھاپے مارنے والوں سنو, ہوگے تم چودھری اپنے گھر میں رہو, ہوگے تم مکھیا اپنے گھر کے, ہوگے تم سردار اپنے گاؤں کے, یہ نوٹنکی اپنے گھر میں رکھنا. ہوں گے تم ایم ایل اے, ہوں گے تم ایم پی, ہماری نظر میں یہ سب نوٹنکیاں اپنے گھروں میں رکھنا. ہم یہاں تمہاری نوٹنکی سننے نہیں آئے, یہاں ہم اسلام سنانے آئے ہیں, اور اس میں مولوی جرجیس بھی لپیٹے میں آ سکتا ہے, مولوی بھی لپیٹے میں آتے ہیں. اسلام وہ مذہب ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتا. تبت یدا ابی لہب, ارے نبی کے چچا کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کیا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو بھی ہو. ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے, پنچایت بیٹھ جائے گی, سردار جی آئیں گے پنچایت کرنے کے لیے, اور دونوں طرف کی باتیں سن کے کیا کہیں گے, صاحب 8 دن کے بعد لڑکی کو لے کے آیا تمہارا لڑکا, چل 2 لاکھ روپے لڑکے والا لڑکی کو دے گا. ہوتا کہ نہیں ہوتا فیصلہ؟
ایسا فیصلہ کرنے والے سرداروں، قیامت کے دن اپنی گردن اللہ کے عذاب میں ڈال چکے ہو تم۔ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی تھی۔ فیصلہ کرتے ہو لڑکا دے گا پیسہ، لڑکے کا باپ دے گا پیسہ لڑکی کے باپ کو۔ شرم نہیں آتی فیصلہ کرنے میں تمہیں؟ کس قانون کے تحت تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے مجرم ہے تو دونوں مجرم ہے نا۔ اگر لڑکا بھگا کر لے گیا ہے تمہاری بیٹی کو تو تمہاری بیٹی نے بھی تو بھاگ کر قصور کیا ہے۔ زبردستی گھر سے کھینچ کے تو نہیں لے گیا تھا وہ، تو نے بھی تو موبائل دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ واٹس ایپ پہ بات ہوئی ہوگی، کلیا چک چورنگی میں ملیں گے، چلو آ جانا۔ وہاں سے بھاگی ہوگی تمہاری بیٹی، اور فیصلہ تم کیا کرتے ہو؟ صاحب لڑکی کی عزت داغدار کر دی ہے، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ارے کرے چاہے بھاڑ میں جائے، تمہیں فکر کیوں ہو رہی ہے؟ صاحب لڑکے سے کرو، لڑکا کہتا ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ تو اور 10 کے ساتھ چکر چلتا ہے اس کا، تو نہیں کرنا ہے تو تم لے کے گئے تھے، اس کی عزت داؤں پہ لگی، کرو نہیں تو 4 لاکھ روپیہ دو، 5 لاکھ روپیہ دو، 2 لاکھ روپیہ دو۔ لڑکے کا باپ بھی سوچتا ہے 2 لاکھ روپے دے کے چھٹکارا پالو۔ یہ فیصلہ تم کرتے ہو، جبکہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو، دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور 1 سال کے لیے موزم پور، لکھی پور، شری رام پور سب سے باہر نکال دو، ان کو گھر میں گھسنے مت دو۔ 1 سال کے لیے ڈسٹرکٹ مالدہ میں ان کی شکل نہ دکھائی دے، وہ بھی کب؟ 100 کوڑے دونوں کو مارنے کے بعد، پھر 1 سال کے لیے دونوں کو شہر سے باہر نکالو۔ جن کی سزا یہ ہونی چاہیے ان کی سزا آپ کیا دے رہے ہیں؟ لڑکے والا 2 لاکھ روپے دے گا۔ بھائی تیرے باپ کا قانون چل رہا ہے یہاں۔ قرآن کہتا ہے لڑکا لڑکی بھاگنے میں اور زناکاری میں لڑکی کا رول نمبر 1 ہوتا ہے، لڑکے کا رول 2 نمبر پہ ہوتا ہے۔ غلطی لڑکی کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے سزا لڑکی کے باپ کو ملنی چاہیے، لڑکی کو ملنی چاہیے، سزا لڑکے کو دے رہے ہیں آپ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زناکاری میں، بدکاری میں، لڑکے کو بہلانے میں، پھسلانے میں، لڑکے کو بھگانے میں لڑکی کا رول اہم ہوتا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے پہلے زانی عورت کا نام لیا، لڑکی کا نام لیا، زنا کرنے والی لڑکی، بدچلن لڑکی، بدچلن لڑکا، غلط کام کرنے والی لڑکی، غلط کام کرنے والا لڑکا۔ ابھی تک تمہارا کیمرہ سیٹ نہیں ہوا بھائی؟ اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے آج کے ماحول کے حساب سے۔ اب یہ وہ لوگ سننے آئے ہیں، بتائیے تو آپ، یہ لوگ صرف اپنا چینل چلانے آئے ہیں، کمانے آئے ہیں۔ ہوا نکال دیا؟ چاچا تم مت اٹھنا، یہیں بیٹھے رہنا، پوری تقریر سننا آج۔ اگر گئے تو ہم چاچی سے شکایت کر دیں گے آپ کی، اس میں بھی بھلائی ہے۔ سنیے میرے بھائیو، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، لڑکی کی طرف سے غلط کام کے لیے اکسایا جاتا پہلے۔ سردار لوگوں، آپ کو قرآن کی روشنی میں مشورہ دے رہا ہوں، کوئی سردار ہمارا مخالف نہیں ہے، جتنی عزت، یہ سچ ہے، حقیقت ہے، میری پورے ہندوستان میں پروگرام ہوتے ہیں، باہر بھی گیا ہوں، ابھی کرونا کے چکر میں نہیں جا پا رہا ہوں، الحمدللہ اکثر ملکوں میں جا ہی چکا ہوں، کنٹریز میں، لیکن یہ بھی کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہ جو پیار، جو محبت، جو عزت بنگال والوں نے مجھے دی ہے، یقیناً وہ مجھے نہ تو یو پی میں ملی، نہ پورے ہندوستان میں کہیں اور ملی، یہ بھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس تعریف میں پھول جائیں، صاحب ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بنگال والے کیسے سمجھ جاتے ہیں تمہاری بات؟ حیدرآباد میں لوگوں نے پوچھا، یو پی میں پوچھا، ہر جگہ لوگوں نے پوچھا، ہم نے کہا جتنا بنگال والے سمجھتے ہیں اتنا تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یو پی میں کہہ رہا ہوں کہاں تم کو ووٹ ڈالنا چاہیے، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ بنگال میں نے ایک اشارہ کیا، پورے بنگال نے وہی ٹھونک دیا جہاں میں چاہتا تھا۔ میں نے کہا جتنا بنگال والے میری بات مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اتنا تو پورے ہندوستان میں کوئی نہیں سمجھتا۔
لوگوں ارے لوگ تو پورے ہندوستان میں آپ چلے جائیے، ہم کو اس پر وہ اتنی وائرل ہوئی ویڈیو کہ لوگ بنگال کا مکھ منتری ہم ہی کو سمجھتے ہیں۔ مولانا بنگال وہ ارے مولانا صاحب آپ کتنے لوگ تو ہم سے کہنے لگے مولانا ایک کام ہے میرا بنگال میں کروا دو۔ میں نے کہا میں کیسے کروا دوں یار، پہلے مجھے اپنا تو کام کر لینے دو۔ ہم سے کہنے لگے مولانا میرا کام کروا دو، میرا ایک بنگال میں یہ کام ہے وہ کام ہے، یعنی لوگ ہم کو بنگال کے بارے میں پتہ نہیں کیا تصور کرنے لگے، یہ حال ہو گئی۔ اور جب میں بنگال میں پروگرام کرنے آتا ہوں تو میرے ابو میری امی بڑی مطمئن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا لڑکا ٹھیک جگہ جا رہا ہے، وہاں سیفٹی رہے گی۔ دوسری جگہ جاتا ہوں تو روز ایک دن میں 10 بار فون کرتے ہیں، بیٹا کیسے ہو، کوئی بات تو نہیں ہے، ٹی وی پہ ایسا دکھا رہا ہے، تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ لیکن بنگال آ جاتا ہوں تو وہ بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، نہ کچھ نہیں، وہ بنگال ایسا ہی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کتنی بڑی، جس کے ماں باپ کو جس اسٹیٹ سے اپنے بیٹے کے لیے سکون مل جاتا ہو تو اس سے بڑی بات ایک بیٹے کے لیے کیا ہوگی کہ میرے باپ مطمئن ہیں۔ سوچیے ایک گھر کی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا اپنے گھر ہی گیا ایک طریقے سے، یہ تصور کیجیے۔ لیکن سنو، شکایتیں بھی ہمیں تم سے سب سے زیادہ رہتی ہیں، کبھی ادھر سے اٹھنا، کبھی ادھر سے اٹھنا، کبھی بیچ سے اٹھنا، پھر ہمیں لگتا پھر مثال دو کہ کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے تو وہ کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیار میں دے دیتا ہوں میں یار، برا مت مانیے گا۔ تو یہ چیز تھی، ہمیں سوچنا چاہیے۔ حضرت خنسا کے بارے میں ہم بتلا رہے تھے میرے بھائیوں، وہ تصور کیجیے آپ۔ 8 ہجری کے بعد جب وہ خنسا اسلام لائی تو اس نے کیا نصیحت کی اپنے بیٹوں سے؟ میرے بیٹوں، یہ جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں مسلمان اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تم میرے 4 بیٹے ہو، چاروں بیٹے میدان جنگ میں کود جانا۔ اے میرے بیٹو، جنگ میں جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، کوئی بیٹا اپنی ماں کو غلط نہیں مانتا۔ وہ چھوڑ دیا میں نے کہ لڑکی کی طرف سے شروعات ہوتی ہے، بات وہاں سے تھی لیکن چھوڑ دیا، چلو پورا کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکی یہ چاہ لے کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے تو زندگی میں کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں قانون ہے، اب تو 21 سال کا قانون بن رہا ہے، بلکہ بن بھی گیا ہے، شادی 21 سال میں ہوگی۔ جتنی لڑکیوں کی شادی کی عمریں بڑھائی جائیں گی اتنے ہی ریپ کے کیس زیادہ ہوں گے، اتنے ہی شکایتیں زیادہ ملیں گی آپ کو۔ دیکھیے گا، صاحب وہ پڑھ نہیں پاتی ہیں، جو پڑھنے والی ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد بھی پڑھ کے دکھا دیتی ہے، اور جس کو نہیں پڑھنا ہے تو معاف کیجیے گا پردھان منتری بن کر بھی وہ انگوٹھا ٹیک رہتا ہے۔ ہم غور کر سکتے ہیں اس مثال پر۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا فجلدوا کل واحدۃ منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ کنوارے لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے سزا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور غلط کام ہو گیا، دونوں کی سزا۔ لیکن اس میں لڑکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے لڑکی کا نام لے رہا ہے، زنا کرنے والی۔ لڑکیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے سردار صاحب کو بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ لڑکے والا دے 5 لاکھ روپیہ، لڑکی کو واسا، سب لڑکا کیوں لے کے گیا؟ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو ملنی چاہیے، اور نہیں دے رہے ہو تو دونوں کو نہیں دو۔ اور میری نظر میں تو یہ ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے بھاگے ہیں تو دونوں کے ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ لیکن یہ چیز بہت زیادہ پت پھیلنے دو۔ اگر ہر دونوں جو بھاگا اور جو بھگا کے لے گیا دونوں کے نکاح ہونے لگے تب تو پھر عام ہو جائے گا۔ پھر جو لڑکا جس لڑکی کو چاہتا ہے اور ان کے ماں باپ شادی نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ دونوں بھاگ ہی جائیں گے، بعد میں تو سماج میں شادی ہو ہی جائے گی ہم دونوں کی، ایسے نہیں ہوگی، اس لیے بھاگ چلو۔ اس لیے اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے رکے گا۔ مسجد آپ کے ہاں بن رہی ہے، چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کی کمیٹی بن گئی، جلسے کی ڈیٹ لی گئی، جرجی صاحب 29-30 دسمبر دے دی، جلسے کی کمیٹی بن گئی۔
ان لڑکیوں پر کیسے نکیل کسے، غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کیسے ہو، جہیز کیسے روکے، اس پر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کی اور ہماری، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں کل میدان جنگ میں کود جانا، لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے۔ لیکن ماں جب اس کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے، چاروں بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے، اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، کہتی ہے میرے بیٹو میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم چاروں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ بھی ایک ہے، یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے، یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے، تم چاروں کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم چاروں ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، میرے بیٹو تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو، میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو، آئے میرے بیٹو تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے، اے میرے بیٹو اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کی اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات اور دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔
جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی، وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر، بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن مناتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا؟ نہیں، تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا، ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کرے، ابھی لمبی کہاں کرے، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو۔ معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو۔ 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا، آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی، آپ ان کو سن سکتے ہو۔ راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔